پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں جو نکات سامنے آئے ہیں وہ محکمہ آبپاشی کی کارکردگی پر بڑے سوال اٹھاتے ہیں۔ تاخیری ریکوریز، غلط ریٹس پر اخراجات، نامکمل ڈیمز، کمزور مالی نظم و نسق اور پانی کے نرخوں پر 30 سال کی غفلت سب مل کر ایک نہایت تشویشناک تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایسے میں کچھ بنیادی سوالات ہیں جو لازمی پوچھے جانے چاہیے۔ ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ کوئٹہ محمد غزنفر۔ سب سے پہلے تو یہی پوچھنے کو میرا دل کر رہا ہے کہ 358 ملین کی ریکوری میں اتنی تاخیر کیوں کی گئی ہے؟ کوئی تو اس کا ذمہ دار ہوگا۔ جی بالکل، محکمہ آبپاشی جو ہے بہت اہم محکمہ ہے، خاص کر بلوچستان کا ٹوٹل نظام جو ہے ایریگیشن پر چلتا ہے۔ 45% رقبے پر محیط یہ صوبہ ہے، اور جو ہب کا ڈویژن ہے، اسی طرح سے جیسے لسبیلا ڈویژن ہے، اسی طرح نصیر آباد ڈویژن ہے، زرعی علاقے، ان میں بہت اہم رول ہے اس ڈپارٹمنٹ کا۔ لیکن آپ نے جیسے سوال کیا کہ اتنی بڑی رقم کی ریکوری اب تک نہیں ہوئی، 1 سال گزر گیا ہے، یہ انتہائی اس کو غفلت، تو میں سمجھتا ہوں یہ غفلت نہیں ہے بلکہ یہ نااہلی ہے اس ڈپارٹمنٹ کی کہ 1 سال میں یہ پیسہ ریکور نہیں ہوا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو پھر جو فائنینشیل میکنزم ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، وہ گراؤنڈ پہ ہے ہی نہیں کہ کوئی فائنینشیل میکنزم ہو کہ آپ ریکوری کر سکیں، یا پھر دوسرا اس میں کوئی مانیٹرنگ سسٹم ہی نہیں ہے، اور تیسری اس میں یہ بات سمجھ آتی ہے یا تو پھر فالو اپ کا کوئی سسٹم اس ڈپارٹمنٹ میں ہے ہی نہیں۔ اچھا غزنفر، یہ بتائیے کہ آبپاشی ڈویژنز نے غلط ریٹس پر 68 ملین سے زائد خرچ کیسے کر دیے، اور یہ غلطی کسی نے بر وقت پکڑی کیوں نہیں؟ دیکھیں، یہ 2020 اور 22 کی آڈٹ رپورٹس ہیں اس محکمے کی، جس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے 68.37 ملین روپے کے اخراجات کیے، جس سے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا۔ اوور آل جو یہ رقم بنتی ہے وہ تقریباً 300 ملین سے زائد کی رقم ہے جو انہوں نے خرچ کی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا۔ یہ آڈٹ رپورٹ میں جو انکشاف ہوئے، اور یہ آڈٹ رپورٹ جو ہے 2020 اور 22 کی ہے، یعنی کہ 20 اور 22 سے 2 سال یہ گزر گئے، اور پھر 24 میں جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اس سے پہلے بھی ایک اس حوالے سے اجلاس ہوئے جس کی ڈیٹ ہے 13 نومبر 2024۔ 13 نومبر 2024 کو بھی اس حوالے سے اجلاس ہوئے، اس میں بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو احکامات تھے اس پر محکمے نے کوئی پیش رفت اس کی صفر رہی ہے، جس پر انہوں نے اظہار برہمی بھی کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اب 2025 چل رہا ہے، یعنی کہ اس معاملے کو 3 سال گزر چکے ہیں، اب تک یہی تعین نہیں ہو سکا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ریکوری تو دور کی بات ہے، اب تک یہ بات سامنے نہیں آئی کہ اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں اور غفلت کہاں پر برتی گئی ہے۔ تو مطلب بہت ہی زیادہ محکمے کی طرف سے جو ہے بالکل، اور ایک جواب یہ دیا گیا ہب ڈیم کے حوالے سے، میں آپ کو بتاؤں اسی سٹوری میں ہے کہ لیڈا کے حوالے سے جو لیڈا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو 7 روپے کے قیمت پر جو ہے وہ 1000 گیلن پانی فراہم کیا جا رہا تھا، اور جبکہ صنعتی جو یونٹ ہے ان کو 1000 گیلن 250 روپے پہ فراہم کیا جاتا ہے۔ تو اس پہ بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سوال اٹھایا کہ یہ جو ہے آپ اتنے کم نرخ پہ کیسے دے رہے ہیں، اور جو اس میں حیرانگی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ 7 روپے پہ پانی خریدنے والا جو لیڈا کا محکمہ ہے وہ بھی ادائیگی نہیں کر رہا، وہ بھی رقم جو ہے واجب الادا ہے۔ تو اتنی غیر سنجیدگی اس محکمے کی دکھائی گئی ہے، جب آپ کے پاس ریکوری نہیں ہوگی، جب آپ کے وسائل کس طرح سے چلیں گے۔ اگر یہ کمزور مالی نظم و نسق کی نشاندہی کر رہے ہیں تو پھر اس کو بہتر بنانے کے لیے عملی قدم اب تک کیوں نہیں اٹھایا گیا ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ فائنینشیل میکنزم جو ہے وہ بلوچستان میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا، یا تو اس میں دو صورتیں کہ فائنینشیل میکنزم اتنا کمزور ہے کہ اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے، یا پھر کوئی اس کو ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ آڈٹ رپورٹس میں اتنی بے قاعدگیاں اور بے ضابطگیاں سامنے آتی ہیں کہ یہ ریکارڈ بنتا ہے میرا خیال، بلکہ میں کنفرم ہوں کہ تینوں صوبوں میں پاکستان کے اتنی بے ضابطگیاں نہیں ہوں گی جتنی بلوچستان میں مالی معاملات اور پروجیکٹس کے حوالے سے سامنے آتی ہیں، لیکن ان پہ کوئی جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس پہ کوئی ریکوری بڑھی ہوئی ہے یا کوئی ذمہ داروں کو سزا ہوئی ہے۔ جو کلرک لیول کے یا 3 درجے 4 درجے کے ملازمین ہوتے ہیں ان تک تو انکوائریز چلتی ہیں، لیکن کوئی بڑے نام کبھی بھی سامنے نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ یقینی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ابھی محکمہ آبپاشی کا میں آپ کو جو انہوں نے بتایا کہ نہری آبپاشی ڈویژن جو ہب کی جانب سے
انہوں نے ریکوری نہیں کی لیڈا کے حوالے سے, اس پہ اظہار برہمی کیا گیا. جب ان سے پوچھا گیا, پی اے سی کی کمیٹی نے جب پوچھا کہ آپ نے کیا پیش رفت کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اے جی بلوچستان کو لیٹر لکھا تھا کہ سیکیورٹی ڈپازٹ کے حوالے سے بتایا جائے, ان کا ہمیں جواب نہیں آیا. تو پی اے سی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, انہوں نے طلب کیا بلوچستان کے جو ڈائریکٹر ہیں اے جی آفس کے, وہ بھی ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے. انہوں نے لیٹر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا لیٹر ہمیں موصول ہی نہیں ہوا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹس کے درمیان ہے ہی نہیں. اور اس سے پہلے جو سیکٹری ایریگیشن تھے وہ تبدیل ہو چکے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی انہیں بھی بلاتی اور جو موجودہ نئے سیکٹری ہیں ان کے ساتھ بٹھایا جاتا اور پوچھا جاتا کہ انہوں نے پچھلے جو سیکٹری گزرے انہوں نے اس پہ کیا کام کیا, پچھلے 2-4 مہینے پہلے ان کا تبادلہ ہوا ہے. تو یہ بہت زیادہ جو کوارڈینیشن کا فقدان ہے تقریباً وہ تمام ڈپارٹمنٹس میں نظر آ رہا ہے. اچھا غضنفر, اگر بات کی جائے گروک سٹوریج ڈیم کی تو وہ سالوں سے ادھورا پڑا ہوا ہے. وہ ادھورا کیوں ہے, اور کیا فروری کی جو نئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس بار واقعی اس کے اوپر کام مکمل ہو جائے گا یا ابھی بھی یہ نامکمل ہی رہے گا؟ جی بالکل, بدقسمتی سے گروک اسٹوریج ڈیم جو ہے وہ اب تک مکمل نہیں ہو سکا. اسے کافی پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ بات بھی بریفنگ میں بتائی گئی کہ اس ڈیم پر جو ہے کام چل رہا ہے لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہوا, جس پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو اراکین ہیں اور چیئرمین ہیں انہوں نے اس پر تشویش کا اظہار بھی کیا کہ اب تک جو ہے یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا, اور انہوں نے فروری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ آپ اس کو جو ہے 3 ماہ کے اندر یہ پروجیکٹ مکمل ہونا چاہیے اور اس پہ کوئی جو ہے عذر برداشت نہیں کیا جائے گا کسی قسم کا. تاہم اسی کے ساتھ گروک اسٹوریج ڈیم کے حوالے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو ریمارکس تھے انہوں نے اس بات پر بھی سوال اٹھایا کہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ان کو تعیناتی ان کی کر دی جاتی ہے, حالانکہ محکمے کے پاس جو ہے اپنے وسائل بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہر پروجیکٹ کے لیے ایک پی ڈی لے آیا جاتا ہے, وہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر آتا ہے پھر وہ اپنے طریقے سے کام کرتا ہے, جس سے جو ہے وہ کافی جو ہے کام ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں اور اس میں اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں. لیکن یہ تو ایک روایت بنتی چلی جا رہی ہے نا غضنفر, دیکھا جائے تو پروجیکٹ ڈائریکٹرز کی غلط تعیناتی جو ہے اب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک روایت بن چکی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے اب تک اصلاحات کیوں نہیں کی جا رہی ہیں, کیوں بالکل ٹھیک جو ہے رائٹ پرسن کو وہاں پہ ہائر نہیں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اصلاحات کون کرے گا فرزانہ, آپ بتائیں. اصلاحات جو جنہوں نے کرنی ہے وہی اس کے اندر جو ہے یہ بے ضابطگیاں ہی وہی کر رہے ہیں جنہوں نے اصلاحات کرنی ہے. تو چیک اینڈ بیلنس تو ہے ہی نہیں, یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نظر ہی نہیں آتا کہ کون کس کو جواب دے. اس مطلب جب یہی سمجھ نہیں لگے گی کہ کون کس کو جواب دے تو کون سوال کرے گا اور کون جواب دے گا. جی ہاں, جی بالکل یہی صورتحال ہے. اب اللہ کرے کہ یہ ڈیم پروجیکٹ جو ہے وہ فروری میں کمپلیٹ ہو جائے اور یہ ریکوری ہو جائے. اب آپ مطلب اس سے اندازہ لگائیں کہ غیر سنجیدگی کا کہ 7 روپے آپ 1000 گیلن جو ہے پانی 7 روپے میں فروخت کر رہے ہیں لیڈا کو, اور وہ 7 روپے کا پانی خریدنے کے باوجود جو ہے محکمے کو رقم اس کی جو ہے ادا نہیں کر رہے جو اس کا حق بنتا ہے. وہ ابھی تک ریکوری پینڈنگ ہے, اور جو صنعتی یونٹس ہیں ان کو 250 روپے میں وہی پانی فروخت ہو رہا ہے, لیکن لیڈا کو جو ہے 7 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کے نرخ جو ہے وہ لیڈا کے لیے 100 روپے انہوں نے مقرر کیے کہ آپ ان کو جو ہے 100 روپے میں پانی بیچیں, اور جو پرانے جتنے ریکوری ہے وہ تمام واجب الادا جو ہے وہ ان سے لیں پاشی میں بے ضابطگیاں ہیں, ڈیمز مکمل نہیں ہو رہے ہیں, ریکوری ان سے ہو نہیں پا رہی ہے, اور 300 سے زائد ملین کی جو ریکوری ہے وہ بھی فوری طور پہ کر کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے جو بھی ان کی پیش رفت ہوتی ہے. لیکن بات یہ کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو پہلے اجلاس ہوا ہے اس کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اب ایک بار پھر سے جو ہے سختی سے یہ کہا گیا کہ ان پر تمام جو فیصلے ہیں پی اے سی کے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے. ٹھیک ہے غضنفر, دیکھا جائے گا کہ اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے, لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا کہ محکمہ آبپاشی میں بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں, ڈیمز مکمل نہیں ہو رہے ہیں, ریکوری ہو نہیں پا رہی ہے. اگر اسی بیچ میں ہم ہب ڈویژن کی بات کریں تو ہب ڈویژن کی ریکوری نہ ہونے کا ذمہ دار آخر کون ہے, اور کس بنیاد پر کمیٹی نے اس پر دیکھا جائے تو شدید عدم اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے, وہ کیوں کیا ہے؟
دیکھیں انہوں نے تو اس چیز پہ کیا کہ 1994 کا جو ایکٹ ہے اسی پر یہ تمام معاملات جو ہے وہ چل رہے تھے. اب انہوں نے کہا کہ جو ہب ڈویژن ہے اس کے اوپر ان کا آبپاشی محکمے کا کوئی فوکس نہیں ہے, کوارڈینیشن ہے نہیں, صرف جو ان کے ذمہ دار ہیں وہ اس چیز پر ہوتے ہیں کہ نئی پی ایس ڈی پی میں اسکیمات شامل ہو جائیں. جب نئی پی ایس ڈی پی میں اپنی اسکیمات لے آتے ہیں, جو پچھلے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں. تو جو بھی نئی آنے والی حکومت ہوتی ہے اس میں جو کوشش ہوتی ہے ان کی نئی پی ایس ڈی پی پہ نئی اسکیمات ہوتی ہیں. اب جو پچھلی اسکیمات ہیں اور اس میں جو اتنی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آڈیٹر جنرل شجاع علی بھی اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے تمام پیراز پر ان کو بریفنگ دی ہے پی اے سی کو اور بتایا کہ کہاں کہاں پر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. اگر ہم کہیں کہ یہ جو جس طرح کے ایلیگیشنز ہیں اس کے اوپر اگر ایک ہفتے کی تحقیقات کی جائیں تو ذمہ دار کا تعین کرنا کوئی 2-4 دن سے زیادہ مشکل بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ سرکاری پروسیجر ہے, پروسیس ہے, معاملات چلتے ہیں, تحقیقات انکوائری محکمے کی ہوتی ہے, لیکن ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر کوئی ایسے ذمہ دار ادارہ ہو جو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرے تو پھر یہ معاملہ جو ہے بہتر ہو سکتا ہے. اگر اینٹی کرپشن اس کو دیکھ لے, اینٹی کرپشن اپنے طور پر انکوائری کرے, تو یہ جو ہب ڈویژن والا معاملہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ کیا نام ہے ریکوری کا جو پیسے ہیں 38 جو ملین ہے, اس کے اوپر پھر ریکوری ہو سکتی ہے. ادروائز تو بہت مشکل ہے کہ یہ پیسے واپس آئیں.